نحمده ونصلي ونصلي على رسوله النبي الكريم المتين الأمين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میں بیان کر رہی تھی سارا سعودی عرب درس لے رہا ہے، متحد ہوئے درس سننے کے لیے اور سب کے اندر متحد ہو کر اکٹھے ہونے کا جذبہ پیدا ہوا اور متحد ہونے پر ثابت قدمی آ گئی، استقامت آ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی اور قرآن مجید کی محبت بڑھ گئی۔ تو شاہ سلمان نے سب کو یہ گانگت کا درس دیا ہے، استقامت پر قائم رہنے کا درس دیا ہے، دین پر ڈٹے رہنے کا درس دیا ہے، متحد رہنے کا درس دیا ہے، قرآن مجید کے ساتھ محبت کا درس دیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح اللہ تعالی نے فرمایا لا ریب فی، قرآن مجید میں شک نہ کرنا اور ٹولے نہ بنا لینا، شک کر کے یعنی ٹولے نہ گروہ نہ بنا لینا، گروہ بندی نہ کر لینا، قرآن مجید میں شک کر کے متحد رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے یگانگت کا درس دیا ہے۔ اب اگلا حرف لا ریب فیہ کی ہا سے مراد ہے ہدایت۔ ہدایت کے لغوی معنی ہیں یدا، ہدایت سے نکلا ہے، یہدا ہدایت سے نکلا ہے، یعنی یدا یہدا ہدایت جس کے لغوی معنی ہیں نمبر 1 راستہ دکھانا، نمبر 2 رہنمائی کرنا، نمبر 3 صحیح منزل تک پہنچانا، نمبر 4 بھلائی اور درست طریقے کی طرف لے جانا۔ اسلامی اصطلاح میں ہدایت سے مراد ہے کہ وہ رہنمائی جو انسان کو حق، ایمان، نیکی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے راستے پر چلائے۔ ہدایت پانے کی وجوہات قرآن و احادیث کی روشنی میں نمبر 1 اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرنا۔ مسلمان روزانہ 5 وقت کی نماز میں سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں راستہ سیدھا۔ اور جو شخص اس اخلاق کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 2 قرآن مجید سے تعلق، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہدایت قرار دیا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ نمبر 3 اخلاص اور حق کی تلاش، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے خیر کا ارادہ فرمایا ہے جسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ صحیح بخاری شریف اور مسلم شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ نمبر 4 نیک صحبت اختیار کرنا، اچھے لوگوں کی صحبت انسان کو ہدایت کے قریب لے جاتی ہے، جبکہ بری صحبت گمراہی کا سبب بن سکتی ہے۔ نمبر 5 گناہوں سے بچنا، گناہ دل پر پردے ڈال دیتے ہیں۔ توبہ اور استغفار دل کو ہدایت قبول کرنے کے لیے انسان کو قابل ترین بنا دیتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے جو شخص ہدایت کی طرف بلاتے ہیں اسے ان تمام لوگوں کے برابر اجر ملے گا جو شخص اس کی پیروی کریں گے اور ان کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم شریف کی احادیث ہے۔ اب ہے ہدایت کا ایک مشہور واقعہ۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت کا واقعہ ہے۔ ابتدا میں ایک مشہور ڈاکو تھے، لوگوں کے قافلے ان کے نام سے بہت خوف کھاتے تھے، اتنے خطرناک ڈاکو تھے۔ ایک رات وہ ایک گھر کی دیوار پھلانگ رہے تھے کہ اچانک کسی شخص کی تلاوت کی آواز سنائی دی۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں تھا
کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے جھک جائیں؟ یہ آیت مبارکہ سن کر ان کا دل خوف سے کانپ اٹھا اور حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے میرے پیارے اللہ، وقت آ گیا ہے۔ اسی لمحے انہوں نے توبہ کر لی، ڈاکہ زنی چھوڑ دی اور اپنے زمانے کے بڑے عبادت گزار اور عالم بن گئے۔ لوگ دور دور سے ان سے علم حاصل کرنے آتے تھے۔ اس واقعہ سے ہدایت کا ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ نمبر 1، ہدایت ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید دلوں کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ نمبر 3، سچی توبہ انسان کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ واقعہ گمراہی سے ہدایت تک کا واضح تاریخی مثال ہے۔ اب ہے اگلا حرف، ہدی للمتقین کی ہا سے مراد ہے ہمیشہ کے لیے۔ تاریخ دیکھ لیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ولی، کتب، ابدال، جتنے بھی انسانوں کو ہدایت ملی ہے ہمیشہ کے لیے ملی ہے۔ آپ خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ نمبر 1، انبیاء کرام علیہ السلام نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور لوگوں کو حق کا راستہ دکھایا۔ نمبر 2، اولیاء اللہ نے ہمیشہ محبت، اخلاص اور تقوی کی تعلیم دی۔ نمبر 3، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے قربانیاں دیں۔ نمبر 4، تابعین اور تبع تابعین نے ہمیشہ قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھا اور ہم تک پہنچایا۔ نمبر 5، علماء حق نے ہمیشہ قرآن و سنت سے امت کی اصلاح اور رہنمائی کا فریضہ بڑی بہادری سے سر انجام دیا ہے۔ نمبر 6، مومن بندوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا ہے اور اسی سے مدد مانگی ہے۔ نمبر 7، نیک لوگوں نے ہمیشہ سچائی کو اختیار کیا ہے اور جھوٹ سے دور رہے۔ نمبر 8، اہل تقوی نے ہمیشہ کے لیے اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے آباد رکھا ہے۔ نمبر 9، صالحین نے ہمیشہ کے لیے اپنے دلوں کو، اپنے کردار کو دوسروں کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ مثال بن کر دکھایا ہے۔ نمبر 10، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں نے ہمیشہ مخلوق خدا کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے۔ نمبر 11، حق پرست لوگوں نے ہمیشہ باطل کا مقابلہ صبر اور استقامت سے کیا ہے۔ نمبر 12، دین کے خادموں نے ہمیشہ باطل کا مقابلہ اسلام کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہے۔ نمبر 13، مومنین نے ہمیشہ نماز کی پابندی کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کیا ہے۔ نمبر 14، نیک دل انسانوں نے ہمیشہ یتیموں، مسکینوں کی، ضرورت مندوں کی مدد کی ہے۔ نمبر 15، عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سنت نبوی کو اپنی زندگی میں اپنایا ہے اور دوسروں کو بھی تعلیم دی ہے۔ نمبر 16، اہل ایمان نے ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کو دنیاوی خواہشات پر ترجیح دی ہے۔ نمبر 17، بزرگان دین نے ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں محبت بھائی چارے کو فروغ دیا ہے۔ نمبر 18، سچے انسان نے ہمیشہ عدل و انصاف کو قائم رکھنے کی کوشش کی ہے۔ نمبر 19، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں نے ہمیشہ گناہوں سے توبہ کی اور نیکیوں کو اختیار کیا ہے۔ نمبر 20، حق کے متلاشیوں نے ہمیشہ علم، عمل اور اخلاق اور اخلاص کے راستے پر چلنے کی کوشش کی ہے۔ اب پتہ چلا آپ کو کہ لفظ ہمیشہ ہدایت کے لیے کتنا ضروری ہے۔ آپ خود ہی دیکھ لیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اولیاء کرام، کتب، ابدال، مجدد، جتنے بھی انسانوں کو ہدایت ملی ہے ہمیشہ کے لیے ملی ہے اور ہمیشہ کے لیے برائی کو چھوڑا ہے۔ الحمدللہ۔
ہمیشہ کے لیے خدمت خلق کی ہے، ہمیشہ کے لیے نمازیں پڑھی ہیں۔ صحابہ کرام نے بھی ہمیشہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی اور ہمیشہ کے لیے دین اسلام کا جھنڈا سر بلند رکھا، زندگی میں ہر نیک کام میں ثابت قدم رہے، تب جا کر کامیابی ملتی ہے اور انسان ہدایت میں استقامت حاصل ہمیشہ کے لیے پا لیتا ہے استقامت۔ اب اگلا حرف ہے ہدی للمتقین کی دال سے مراد ہے دکھ